بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور ان کی اتباع میں جینا اور جی کر مرنا اپنا مقصد تخلیق جان چکے ہیں۔ ہمارا رب اب ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ توفیق عمل مل جانے کے بعد کیا ہمارے اعمال اس کسوٹی پر پورے اتر رہے ہیں جو قرآن پاک نے ہمیں پیمانہ دیا ہے۔ یاد رکھیں، عمل سے پہلے عقیدہ ہے، اور عقیدہ ایسا امتحان ہے جس میں پورے کے پورے 100 نمبر نہ ہو تو بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ عقیدہ وہ خطرناک سبجیکٹ ہے جو اگر 1% بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوا تو بندہ سیدھا جہنمی ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی توحید میں 99% اللہ کو مانے اور 1% جو ہے وہ فرعون کو بھی مانے تو سیدھا جہنمی ہے۔ اسی طرح رسالت میں 99% مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے اور 1% بھی غلام احمد قادیانی کو مانے تو بھی جہنمی ہے۔ عقیدہ مکمل درست ہو اور عمل میں کمی رہ جائے تو انسان کی توبہ اسے بخشوا دیتی ہے، یا پھر اگر مر جائے تو مرنے کے بعد اولاد کی دعا اور صدقات و خیرات بندے کی بخشش کا سامان بن جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو قبرستان میں سے کوئی اللہ کا ولی گزر جائے تو اہل قبور کی بگڑی بنا دی جاتی ہے اس کی دعا سے۔ لیکن اگر ہم زندگی میں ہی اپنی سوچ، دل کا ارادہ، ذہن کی فکر درست نہ رکھ سکے، اگر ہم ان تینوں لفظوں کو اکٹھا کریں تو پھر وہی لفظ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اگر وہی درست نہ سمجھ سکے، قرآن کے مطابق نہ سمجھ سکے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہم نے اپنی کم عقلی اور کم فہمی کے مطابق لے کر عمل کرنے شروع کر دیے تو یقین مانیں یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تیرے عملوں کی بنیاد تیری نیت، ارادے، سوچ اور عقیدے پر ہے۔ آئیں قرآن سے ہم پہلے اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیا دیا ہے، اور ہم نے قرآن سے اپنے لیے دیے گئے اسوہ حسنہ کی معرفت کیسے پانی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، 127 نمبر سے 129 نمبر تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور دعا کی کہ اے رب ہماری مزدوری قبول فرما، اور عرض کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے رب ہمیں بھی اپنے لیے مطیع اور فرما بردار رکھ، اور ہماری نسلوں میں سے ایک گروہ کو بھی مطیع اور فرما بردار رکھ۔ اور پھر عرض کی کہ اسی مسلمۃ اللہ کا گروہ میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایسا رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکمہ، اور دانائی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک کر دے۔ اور پھر دوسری جگہ اسی آیت کی تصدیق سورہ آل عمران میں جو ہے وہ قرآن کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں فرما دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث فرمایا جو کہ ان کے نفسوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دعا جو میرے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی میں نے وہ قبول فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ کیا، اس کا کام کیا ہے؟ اس نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مومنین کا خاندان ہے، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے یہ دعا مانگی تھی، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد خود اللہ کریم ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے اور معلم بن کر آئے، سکھانے والا بن کر آنے والا خود عالم ہوتا ہے تو کسی کو سکھا سکتا ہے۔ اور قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، ویزکیہم کا منصب لیے ہوئے ہے۔ اور سورہ النساء آیت نمبر 113 میں فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ کو ہر وہ علم سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تجھ پر تیرے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن پڑھانے والا خود ان پڑھ نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں نبی نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتا دیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتایا رب نے کہ اے میرے محبوب، تیرا عہدہ یہ ہے کہ تو سب سے پہلے نبی ہے، پھر تو شاہد ہے، گواہ ہے، اور پھر تو خوشخبریاں سنانے والا ہے، اور پھر برے کاموں کے انجام سے ڈرانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور کائنات کو روشن کر دینے والا سراج منیرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے میرے نبی تجھ کو اس طرح سے ماننے والے ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل آیا ہے۔ فضل کبیر فرما کر ایسے ماننے والوں کی قسمت جگا دی گئی، اور پھر یہ بھی کہ ہمارے نبی اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک معصوم عن الخطا ہیں، ان کی پوری زندگی میں ان سے کوئی خطا یا لغزش سرزد نہ ہوئی، کہ ان کا ہر عمل قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سنت بننا تھا، اس لیے رب کریم نے انہیں معصوم عن الخطا قرار دیا۔ اب اگر کوئی ایسا عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں یہ تصور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اور نعوذ باللہ وہ ان پڑھ تھے، اور معاذ اللہ ان کا خاندان بت پرستوں کا خاندان تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری طرح کے بشر، یعنی غلطی خطا جن سے ہو سکتی ہے وہ ہیں، معصوم نہیں ہیں، اور ان کی کوئی نورانی حیثیت نہیں ہے، اور ان سے غلطی اور خطا کا امکان ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیں یہ ساری آیات جو میں نے آپ کو قرآن سے پڑھ کر سنائی، یہ ساری آیات اس عقیدہ بد کی نفی کرتی ہیں، اور ہمیں ابھی اور آگے چل کر دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے رب نے ہمارے نبی کے لیے قرآن پاک میں کون کون سے فضائل بیان کیے ہیں، اور کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں بتائی ہے۔ جب تک ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں پاتے قرآن کے مطابق، تو پھر ہم ان کے بتائے ہوئے سنت طریقوں پر عمل بھی جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور جب کریں گے تو پھر ہمارا عمل وہ معراج نہیں پائے گا، کیونکہ عقیدے میں بنیاد میں عقیدہ قرآنی نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر بات ہوگی۔ بشرط زندگی خوشبو قرآن کے ساتھ جڑے رہیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔